کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح حاجی ملنگ درگاہ کے عرس میں شرانگیزی پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کچھ ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے الزام عائد کیے جا رہے ہیں، وہ بھی بتاؤں گا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ توہین مذہب و رسالت کے مقامات کا مقدمات کس قدر اندراج ہوا ہے اور کس طرح سے یہ واردات پیش آ رہی ہیں۔ مہاراشٹرا میں اگر آپ لوگ سماجی تقریبات پر جو پابندیاں عائد کی ہے اس وقت، اگر وہ اس پر پورے عمل پیرا نہیں ہوں گے تو پھر لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے۔ 2500 زبانیں صفحہ ہستی سے کس طرح مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جو کہ اس وقت دنیا بھر میں کتنی ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ تفصیلات میں آپ ان کے سامنے رکھتے ہوئے ترکی کے معروف عالم دین اور محدث کہلائے جانے والے مولانا محمد امین سراج رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال کی اور جنازے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ وہیں میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا کہ گودی میڈیا کیا دکھانا تھا اور کیا کچھ دکھا رہا ہے، اور ایک یو پی سے آئی وہ ویڈیو دکھاؤں گا جس میں ایک بی جے پی وزیر کو کس طرح سے جو ہے کسان ایکتا کے لوگ جو ہے ایک شہر میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دکھاؤں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس بات کو آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اور 2 ملین ٹارگٹ کو بھی پورا کرنا ہے جلد سے جلدی، اس کے لیے آپ کی مدد درکار ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے میں اس وقت کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں جو گودی میڈیا جس کو چلا چلا کر کے لوگوں کو سنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کار ہے، اور سین فرانسسکو میں ہندوستان میں جو زرعی بل ہے اس بل کے یہاں جو نارائز ہیں، اس بل کی حمایت میں 21 فروری کو ریلی کیا، یعنی کہ جلوس نکالا، اور اگر آپ زیادہ زیادہ گنیں گے تو یہ کار زیادہ 10 کار ہو سکتے ہیں اگر اس کی تعداد کو، اور اس چھوٹی سی خبر کو اس قدر چلا کر کے صبح سے شام تک زمین آسمان یہ کر رہا ہے گودی میڈیا۔ جبکہ اگر آپ بنگلور کی ہی بات کریں تو ایک چھوٹی سی برتھ ڈے پارٹی میں آپ کسی کو انوائٹ کر لیتے ہیں تو یہاں 20 کاریں ویسی بھی پہنچ جاتی ہیں، اور پارکنگ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہاں برتھ ڈے پارٹی میں جتنے کاریں شرکت ہوتی ہیں اس تعداد کی بھی کار نہیں ہے، لیکن جو ہے سین فرانسسکو میں این آر آئیز نے بڑی تعداد میں جو ہے یہاں کے زرعی بل کا جو قانون ہے اس کی حمایت کی کہتے ہوئے گودی میڈیا دکھا رہا ہے، جبکہ اس کو دکھانا کیا چاہیے تھا۔ یہ تصویریں دیکھ لیں جو اس وقت آ رہی ہیں، یہ ہے کسان مہا پنچایت جو کہ پنجاب کے برنالہ علاقے میں منعقد کیا گیا ہے، اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر کسان موجود تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ بڑی تعداد ہے یا پھر وہ کار جو انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں۔ اس خبر کو دبانے کے لیے اس خبر کو اس قدر پیش کر رہا ہے جو کہ بھارت میں بھی نہیں ہے، اور این آر آئیز کو کیا مطلب ہے زرعی قوانین سے، اور ان کو کیا مطلب ہے یہاں کی کسانی سے، ان کو کیا مطلب پتہ ہے یہاں کے کسانوں کی پریشانی سے، اس کو صبح سے شام تک دکھا رہا ہے کچھ کاروں کو، اور یہاں پر 2 لاکھ کے قریب کسان شریک ہوئے ہیں کسان مہا پنچایت میں برنالہ کے علاقے میں۔ اور آج کی یہ ویڈیوز ہے، آپ ریوٹرز کی اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں، اس نے تو دعویٰ کیا ہے ریوٹرز نے کہ 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے کسان اس میں شریک ہوئے تھے، جبکہ دیگر ذرائع سے آ رہے ہیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ، بلکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس لیے کہ یہ پورا میدان بھرا پڑا تھا۔ تو ناظرین،
اس طرح سے جو ہے گودی میڈیا اس وقت جو ہے لوگوں کو بہت ہی دور کرنے کے حقائق سے کوشش کر رہا ہے، سچ دکھانے کے بجائے پروپیگنڈے کر رہا ہے اور افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ زمینی سطح پر لوگ کچھ مرکزی حکومت کے حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ممبئی کے یہ بینرز بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو یووا سینا جگہ جگہ اس کو جو ہے لگا کر کے لوگوں میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس وقت مہنگائی کہاں کو پہنچ گئی ہے۔ جی ہاں، اس بینرز کو شیئر کرتے ہوئے یہاں پر یہ ممبئی کی یووا سینا کی جانب سے ہو رہا ہے، جو کہ شیو سینا کی یوتھ ونگ مانی جاتی ہے۔ یہ پشچمی یو پی کی ویڈیو آ رہی ہے جہاں پر زبردست راجنیتی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کیندریہ منتری سنجیو بالیان کو آج جو ہے شاملی کے علاقے میں یہاں کے لوگوں نے داخل ہونے ہی نہیں دیا، اور کسان یکتا زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ اس درمیان میں ناظرین گرامی، وزیر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جو ہے 10-20 آدمیوں کے مرد آباد کے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن حقیقت کیا ہے میں یہ ویڈیو آپ کو آواز کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کسان مورچہ پوری طرح سے یکتا ہو چکا ہے اور وہ اس وقت بی جے پی حکمرانوں کے خلاف اور اس کی قیادت کے خلاف نعرے لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تازہ آ رہی ویڈیو شاملی سے جنہوں نے شیئر کیا ہے، آئیے کچھ آواز کے ساتھ اس کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو ممبئی لے چلتا ہوں۔ آئیے ناظرین گرامی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ممبئی سے قریب کلیان نامی مقام پر واقع 700 سالہ پرانی مشہور صوفی حاجی عبد الرحمن ملنگ شاہ عرف حاجی ملنگ بابا کی درگاہ کے سالانہ عرس کی تقاریب میں شرنگیزی برداشت نہیں کی جائے گی اور فرقہ پرست عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس قسم کا مطالبہ آج یہاں مہاراشٹرا کانگریس کے کارگزار صدر و سابق وزیر محمد عارف نسیم خان نے تھانے کے پولیس کمشنر سمیت دیگر سرکاری عہدیداران سے ذاتی طور پر گفتگو کے دوران کیا ہے۔ عرس کی تقاریب کو لے کر درگاہ کے ٹرسٹی شوکت علی انصاری اور حاجی ملنگ بابا کے عقیدت مندوں کے ایک وفد نے یہاں نسیم خان سے ملاقات کی۔ انہیں بتایا کہ حاجی ملنگ درگاہ کا سالانہ عرس 22 فروری سے 2 مارچ کے درمیان منایا جانے والا ہے، لیکن کورونا وائرس وبا کی وجہ سے مقامی انتظامیہ نے درگاہ ٹرسٹ کو نوٹس جاری کیا اور ہدایت دی ہے کہ کسی بھی قسم کی ایسی تقریب منعقد نہ کی جائے جس میں زائرین کا مجمع اکٹھا ہو۔ اسے دیکھتے ہوئے درگاہ ٹرسٹ نے زائرین سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے گھروں پر رہ کر نظر و نذرانہ کریں، لیکن درگاہ پر حاضری کے لیے حاجی ملنگ کا رخ بالکل بھی نہ کریں۔ لیکن مقامی بجرنگ دل، ہندو منچ اور دیگر فرقہ پرست تنظیموں نے
اس درمیان میں اعلان کیا ہے کہ وہ عرس کی تقاریب میں شرکت کریں گے اور وہاں جا کر آرتی اور پوجا بھی کریں گے۔ ان تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ حکم امتناعی کے باوجود بھی وہ تقاریب میں اپنے طور سے شریک ہوں گے۔ نسیم خان کو بتایا گیا کہ فرقہ پرست عناصر اس موقع پر دل آزار نعرے بھی لگاتے ہیں، جس میں ملنگڑ لا مکتی دیا، ملنگڑ کو آزادی دلا وغیرہ شامل ہے، یعنی کہ مراٹھی زبان میں یہ نعرہ لگاتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ کانگریس کے کارگزار صدر اس موقع پر تھانے کے پولیس کمشنر دتاترے پٹسالگیکر اور نگراں وزیر ایکناتھ شندے، ریاستی وزیر داخلہ ستیج پاٹل اور دیگر سرکاری افسران و عہدیداران سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ یہ فرقہ پرست تنظیمیں وہاں پر شرنگیز اعلان سے نقص امن میں خلل پیدا کرنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا انہوں نے اس طور پر اعلان بھی کر دیا ہے، جبکہ پورے انتظامیہ کی جانب سے صاف اور واضح طور پر عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ شریک نہ ہوں۔ لیکن ایسے حالات میں اس طرح ہندوتوا عناصر جو فرقہ پرستی کے طور پر یہاں پر آتے ہیں اور الگ دل آزاری کے اعلانات وغیرہ کر کے جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو روکا جائے، جبکہ انہوں نے پیشگی اس کا یہ اعلان کر کے واپس آ رہے ہیں، جس سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ غنڈہ گردی اور جو ہے پوری طرح سے جو یہاں پر الگ ہی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرکیف اس وقت جو یہ حالات یہاں کی انتظامیہ کے سامنے، حکومت کے سامنے لانے کی پوری کوششیں ہوئی ہیں، یہ یہاں کے ٹرسٹ کی جانب سے خبریں مل رہی ہیں۔ ناظرین، اس درمیان میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہاراشٹر کی حکومت نے کووڈ کے بڑھتے معاملات کو دیکھتے ہوئے ریاست میں تمام سماجی تقریبات پر پابندی لگا دی ہے، اور پابندی عائد ہونے کے بعد مہاراشٹر ریاست میں کسی بھی قسم کی سرکاری، مذہبی، سیاسی اور سماجی تقریب منعقد نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کی جو ہے فالو اپ نہیں کرتا ہے، جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، تو ادھو ٹھاکرے نے ریاست کے عوام کو سخت انتباہ دیا ہے، جو کہ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ہیں، کہ کووڈ کے ضابطوں میں خلاف ورزی کی تو سخت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا، اور اس کی ذمہ داری خود جو ہے وہ یہاں کے عوام ہوگی۔ یعنی یہ ہے کہ جو اس وقت پابندیاں عائد کی گئی ہیں سرکاری، مذہبی، سیاسی اور سماجی طور پر، اس پر جو ہے عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے مہاراشٹر کے لوگوں کے لیے۔ انہوں نے نعرہ دیا، ماسک پہنو اور لاک ڈاؤن کو نہ کہو۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ یومیہ 7,000 کے معاملوں سے تشویش پیدا ہو گئی ہے، اور اگلے 15 روز میں واضح ہو جائے گا کہ ریاست میں کورونا کی دوسری لہر ہے یا نہیں، اس لیے عوام کو بچنے کے لیے اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، صاف طور پر انتباہ دیا ہے۔ اگر عوام نے کسی بھی طرح سے جن پابندیوں کو لگایا گیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو پھر پوری ریاست میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا انہوں نے انتباہ مہاراشٹر کے عوام کو دیا ہے۔ بہرکیف آئیے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنی ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جی ہاں، اس وقت دنیا بھر میں بولی جانے والی 7,000 کے لگ بھگ زبانیں ہیں، لیکن خبر یہ مل رہی ہے کہ اس میں سے 2,500 زبانوں کو ختم ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ جی ہاں، دراصل ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی و ثقافتی ادارے یونیسکو کے ترکی قومی کمیشن UTMK کی انتظامی کمیٹی کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر ووجال اوز خان نے 21 فروری عالمی یوم مادری زبان کی مناسبت سے اناتولیا خبر رساں ایجنسی کے ساتھ بات چیت میں اس بات کو واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں بولی جانے والی 7,000 کے لگ بھگ زبانوں میں سے 2,500 زبانوں کے بولنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان زبانوں کے ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان زبانوں میں سے ہر 15 دنوں میں ایک زبان ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں سماجی، سیاسی اور اقتصادی تبدیلیوں کی وجہ سے خاص طور پر حالیہ 10 سالوں میں زبانوں کے خاتمے یا پھر خاتمے کے قریب ہونے میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقریباً 200 کے لگ بھگ زبانیں ایسی ہیں کہ اب ان کے بولنے والوں کی تلاش مشکل ہو رہی ہے۔ 1950 سے اب تک 250 زبانیں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ووجال اوز خان نے کہا ہے کہ تاحال بولی جانے والی لیکن خطرے کی شکار 2,304 زبانوں کے 90% سے زائد کے بولنے والے انسانوں کی تعداد 10,000 یا پھر اس سے بھی کم ہے۔ یونیسکو 10,000 کی تعداد کو ایک زبان کی آئندہ نسلوں تک منتقلی کے لیے کم از کم تعداد شمار کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان کا تال میل اور زبان کا تعلق براہ راست اس کی تہذیب سے ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں جب پوری طرح سے ایک منظم سازش کے تحت مقامی سطح کی تہذیبوں کو، علاقائیت کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے پوری طرح سے جو زبانیں اس کی جو ہے پوری طرح زد میں آ چکی ہیں، ایسے حالات میں اپنی ثقافت کو، اپنی زبانوں کا حفاظت کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے ہر مقامی سطح پر جو بولی جاتی ہے زبانیں، اس کی
تہذیب کے لیے، اس کی بقا کے لیے الگ الگ کمیٹیاں، الگ الگ تنظیمیں آتی ہیں. اس تنظیموں کو، ان کمیٹیوں کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری زبانوں اور ہماری تہذیب کو باقی رکھنے والی تنظیمیں ہوتی ہیں جو حتی الامکان کوششیں کرتی ہیں اور حق المقدور اس کو بچانے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل سطح پر شائع ہونے والی انگریزی زبان ہی نہیں بلکہ مختلف زبانوں میں شائع ہونے والی اس خبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کس طرح زبانیں اس وقت صفحہ ہستی سے مٹتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. ناظرین، ادھر ترکی سے خبر آ رہی کہ معروف عالم دین اور محدث محمد امین سراج رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے. ان کی نماز جنازہ آج استنبول میں ادا کی گئی. نماز جنازہ استنبول کی تاریخی فاتح مسجد میں ادا کی گئی. صدر رجب طیب اردوغان، ان کی کابینہ سمیت ترکی کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور عوام کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی تھی. صدر اردوغان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکی آج ایک بہت بڑے عالم دین اور محدث سے محروم ہو گیا. مولانا محمد امین سراج رحمۃ اللہ علیہ کی دین کے لیے خدمات کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی. ترکی میں طاغوتی طاقتوں کے خلاف محمد امین سراج رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا بند تھے. صدر اردوغان نے بھی کہا کہ جب وہ اسکول میں طالب علم تھے اس وقت وہ محمد امین سراج کی تعلیمات سے فیضیاب ہوئے. ترکی میں عربی زبان کے دوبارہ احیاء اور عوام میں اسلامی اقدار کو زندہ کرنے میں ناظرین گرامی محمد امین سراج نے مرکزی کردار ادا کیا ہے. اس وجہ سے جو ہے دنیا میں جانے پہچانے جاتے تھے اور ترکی میں انہوں نے بہت زیادہ عربی زبان پر کام بھی کیا ہے. انہوں نے محمد امین سراج کے طالب علموں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے استاد محترم کے نقش قدم پر آگے بڑھیں اور ان کی تعلیمات کو مزید لوگوں تک پہنچائیں. صدر اردوغان نے یہ بھی کہا کہ وہ محمد امین سراج رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت پر انتہائی افسردہ ہیں. محمد امین سراج نے 92 برس کی عمر پائی تھی اور تمام زندگی قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے وقف کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس وقت پورا ترکی ان کے انتقال پر بہت ہی زیادہ غمگسار ہے. باقی ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں. مجھے یہاں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے. اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے. تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے. تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار. سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار. سیدھی بات عظیم